بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جدی الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ نیکی کی دعوت کی محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا خلاصہ مفہوم کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے نماز کے دنیاوی کیا فائدے ہیں اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے فرمان اور اللہ رب العزت کے فرمان پڑھ کر سنانے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اور فرمایا فتنے اور تانے والے دور کے اندر، فساد والے دور کے اندر جس شخص نے میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ ایک کا بھی نہیں، دو کا بھی نہیں، تین کا بھی نہیں، 100 شہیدوں کا۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی طرف زور دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری بھی سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون آخرت کی تیاری کرتا ہے، کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون دنیا سے ناکام ہو کر جاتا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی جیسے انگریزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح لباس پہنتے ہیں، جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا حضور علیہ السلام کی پیروی ہے، اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبریاں سنانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کے پیارے اصحاب رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ صالحین کا بھی طریقہ ہے۔ تو تفسیر خزائن اور عرفان کے اندر اور بہت سی تفسیروں کے اندر لکھا ہے
جب اذان ہو مسلمان اس وقت کوئی بھی کھیل کھیلے تو وہ حرام ہے، گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان سے جس سے منع فرمایا رک گئے تو سمجھ لیں ہم نے اللہ کا بھی فرمان پورا کر دیا، پیارے آقا علیہ السلام کا بھی فرمان پورا کر دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو سچی کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کا ہم سب کو علم ہے کہ اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس پیاری کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو کون سا دین پسند ہے، اللہ کو کون سا دین پسند ہے، وہ دین کون سا ہے؟ اسلام، اور سب سے پہلا مذہب ہی اسلام ہے۔ اللہ کو یہ مذہب پسند ہے، اسلام، سلامتی اور امن والا مذہب، پیار اور محبت والا مذہب، تو یہی مذہب اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی جن اور انس یعنی انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کھیل تماشوں کے لیے اور نہ حرام کاری کرنے کے لیے، بلکہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، خاتم النبیین تک یہی انبیاء کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، حکم کو مان لو تاکہ شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا اور ان تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا تاکہ انسان شیطان کے ہر وار سے محفوظ ہو جائے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں جس کی سند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کی دلیل اور سند کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب حجت البالغہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور پیاری سند اور سنہری سند، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا پر صراط سے سکون اور امن کے ساتھ، پر صراط سے امن اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا ذریعہ ہے۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میری آل اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا وہی پل صراط سے گزر جائے گا، اور پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، ہر ایک کو اس سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ دنیا میں نیکی کی ہوگی، اچھے کام کیے ہوں گے، اچھی محفل میں بیٹھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے، صالحین کے ذکر خیر سنیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اس کی سند اس طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے جو پہلے امام ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر مذہب اسلام کو قبول کیا، اور بڑوں میں اسلام میں سب سے پہلے شخص ہیں۔ تو جو 12 اماموں میں سے بڑی ہستی ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، پھر امام حضرت باقر رضی اللہ عنہ، پھر جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، امام علی نقی، اور
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 امام ہیں جو آپ کی نسل ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور آخری امام مہدی رضی اللہ عنہ ابھی دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے روایت ہم تک پہنچی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے، یعنی نمازی آدمی کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا نمبر 3 نماز انبیاء اور یعنی سابقین پہلے اور آخری اور نبیوں کا طریقہ ہے۔ مطلب ہے کہ جو آدمی نماز کا عادی ہے، مسلسل نماز پڑھتا ہے، وہ نبیوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اور نماز فرمایا 4 نماز یعنی پہچان الہی کا نور ہے، اس سے اللہ رب العزت کی پہچان کا پتہ چلتا ہے کہ خالق و مالک ہے جس نے زندگی دی ہے، اور ایک دن زندگی اس نے ختم کر دینی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ نہ جانے قبر کی زندگی کتنے ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ نماز معرفت الہی نور کی پہچان ہے۔ اور نمبر 5 نماز اسلام کی جڑ ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے، نماز اسلام کا ستون ہے۔ اور میرے دوستو، نماز دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب جو نمازیں نہیں پڑھتے، جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، معلوم ہوتا ہے قبول نہیں ہوگی، اور نماز قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 7 سارے عمل نماز کی وجہ سے مقبول ہوں گے۔ نماز نہ پڑھیں، صدقے کریں، خیرات کریں، زکاتیں دیں، جو مرضی کریں، پھر کوئی مقبولیت نہیں۔ سارے عمل کی قبولیت کیا ہے؟ مقبولیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کو پڑھیں گے تو سارے عمل مقبول ہوں گے۔ فرمایا نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے گھر بے نمازی ہیں، کیا برکت ہوگی؟ اور نمبر 9 نماز اور شیطان کے ساتھ لڑنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نماز کے ذریعے اور نفس کے ساتھ لڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ شیطان کے ساتھ نماز ہے۔ نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز۔ اور فرمایا کہ نمبر 10 نماز موت کے وقت ملک الموت سے سفارش کرے گی، اور ملک الموت کو آسانی سے جان نکالنے کی ہدایت کرے گی۔ تو جو شخص چاہتا ہے، جو میرا مسلمان بھائی چاہتا ہے کہ موت کے وقت اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے، تو میرے دوستو اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے بچوں کو نمازی بنا لو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنا لو، اس کا علم حاصل کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی کراؤ، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا علم حاصل کراؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ موت آسانی سے ہو، روح کا نکلنا آسان مت سمجھنا۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو آگ کے اندر گھومنے سے سخت تر ہے، جسم کو کینچیوں سے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ موت آسانی سے آئے، مجھے تکلیف کم ہو، تو وہ نمازی بن جائے، آسان نسخہ یہ۔ اور نمبر 11 نماز مومن کے دل کا نور ہے۔ کس کے دل کا؟ مسلمان کے دل کا نور ہے۔ نماز پڑھیں گے تو نور ملے گا، سکون ملے گا، سرور ملے گا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی، اور آپس میں بھی پیار محبت بڑھے گا۔ جب نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو پیار محبت بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے نا۔ اور فرمایا کہ نماز قبر کا بچھونا ہے۔ ہم زمین ہو پتھریلی، زمین ایسی ہو جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے روڑے پڑے ہوں، یا پتھری ہو، بجری پڑی ہو، تو اس کے اوپر ہم لیٹ جائیں گے۔ قبر کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کوئی
بستر نہیں بچھایا جاتا، نہ کوئی نرم بستر بچھایا جاتا ہے۔ فرمایا نماز قبر کا بچھونا ہے، سکون ہے قبر کے اندر نماز کے ذریعے۔ اور نمبر 13، نماز قبر میں منکر نکیر کو مردے کی طرف سے جواب دے گی۔ جب فرشتے کالے رنگ کے جن کے سر آسمان پر لگے ہوں گے، ان کی آنکھیں بڑی بڑی جیسے دیگیں اس طرح ہوں گی، کہیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو پھر نماز بھی ساتھ جواب دے گی۔ اگر نماز نہ پڑھی ہو تو پھر پریشانی کا سامنا ہوگا۔ فرمایا نماز قبر میں منکر نکیر کو مردوں کی طرف سے جواب دے گی، دلیل ہوگی۔ نماز قبر میں قیامت تک مردے کا ساتھ دیتی ہے، مردے کے ساتھ رہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس طرح دنیا میں اس نے نماز سے محبت کی تھی۔ تو قیامت کے دن نمازی کے سر پر نماز کا سایہ ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہونا ہے، بات کرنا آسان ہے، 12 گھنٹے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے اس دنیا میں، سورج نکلا ہو تو زمین کے اوپر، جوتی بھی پہنی ہو تو زمین کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے کہیں کہ ہم سایہ میں چلے جائیں۔ تو میرے دوستو، جو سایہ چاہتا ہے قیامت والے دن روز محشر، تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ فرمایا نمازی کے لیے سایہ ہوگا اور وہ گرمی سے، تپش سے محفوظ ہوگا۔ نماز نمازی کے سر کا تاج ہوگی، جیسے ہمارے سر کے اوپر یہ امامے کا تاج ہوتا ہے، یا ٹوپی رکھ لیتے ہیں یا کپڑا سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں، تو اس دن یہ سر کے اوپر تاج بن کر آئے گی۔ اور نمبر 17، نماز نمازی کے بدن کا لباس ہوگی، یہاں تک کہتا ہے کہ اس دن انسان ننگے اٹھیں گے سوائے صالحین کے۔ تو نماز کیا ہے؟ بدن کا لباس ہوگی۔ اب ہمارے جسم کے اوپر لباس نہ ہو تو ہم کتنا شرمائیں گے، کسی کے سامنے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس دن یہاں تک کہ ایسے آسمان کی طرف ہماری نظر ہوگی، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو ناک تک پسینہ ہوگا، کوئی سارا ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اب ہم پانی کے اندر کھڑے ہو جائیں تو یہ ناک اندر چلے جائے، جیسے لگتا ہے ہماری جان نکلتی۔ تو اس دن اپنے پسینے میں آدمی ڈوبا ہوگا۔ اللہ اس دن بچائے ان سب عذابات سے۔ اور فرمایا نمازی آدمی قیامت کے دن نماز کے ذریعے جو اس نے دنیا میں پڑھی تھی، اپنے جسم کے برہنہ یعنی ننگا ہونے سے بچ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ننگا ہونے سے بچ جائے گا۔ جو چاہتا ہے اس دن میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، تو پھر نمازی بن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، خود بھی نماز کے علم حاصل کرے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تلقین کرنے سے، آپ کے سمجھانے سے کوئی ہمارا مسلمان کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، اس دن وہ اس کا جسم بھی ڈھک جائے اور اپنا جسم بھی ڈھک جائے۔ تو کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی عالم دین کا فرمان ہے یا کسی مسجد کے امام کا فرمان ہے یا کسی محدث کا فرمان ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں تو اپنے جسم کے برہنہ یعنی ننگا ہونے سے بچ جائے گا، اور قیامت کے اندھیرے میں نماز روشنی بن کر آئے گی اور آگے آگے چلے گی، آگے آگے چلے گی۔ اور نماز نمازی کے لیے جہنم سے آڑ ہوگی، دیوار بن جائے گی، سامنے کھڑی ہو جائے گی، جہنم میں نہیں آدمی جا سکے گا۔ حساب کتاب کے وقت اللہ پاک کے حضور نمازی کو بخشانے کے لیے حجت کرے گی، دلیل بن جائے گی، اللہ کے سامنے عرض کرے گی اللہ اس کو بخش دے، یہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، تیرے فرمان پر عمل کرتا تھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا تھا، اس کو اللہ بخش دے۔ اور جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، ترازو کا وقت ہوگا، میزان عدل کا وقت ہوگا، قیامت کے دن فرمایا نماز پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ آپ بھی یہاں پر تشریف۔ اب پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں؟ پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں؟ ہم تول سکتے ہیں؟ نہیں تول سکتے۔ فرمایا اتنا نماز کا وزن ہوگا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن اس کا ہو جائے گا۔ اور نمبر 22
نماز پل صراط کی راہ داری کا پروانہ بنے گی، یعنی پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، آسانی سے گزر جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی لوگ گزر رہے ہیں وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے، کوئی اس کے اوپر سے گرتے گرتے پار کر جائیں گے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا تھا 15,000 سال کی راہ ہے، ایک کتاب کے اندر لکھا تھا 30,000 سال کی راہ ہے۔ 1,000 سال ہم چلیں تو ہمارا 1 مہینہ ہفتہ چلیں تو کیا اشر ہو جاتا ہے۔ ہم دوسرے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، افسوس۔